دجال کا مقام۔ اب اہم سوال کی طرف لوٹتے ہیں۔ دجال اکبر کہاں ہے؟ کس جگہ پر روپوش ہے؟ اگر اسی زمین پر ہے جس کا چپا چپا چھان مارا جا چکا ہے، جس کا ذرا ذرا سیٹلائٹ کی نظر میں ہے، تو اس کا انکشاف ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ سائنسدان اس تک ابھی تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ یہودی علماء دجال کے بارے میں اس کا جو مسکن ہے اس کے حوالے سے نہایت تضاد کا شکار ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ دجال کن یا کنم میں ہے۔ کنم کے معنی کبھی چڑیا کا گھونسلہ کرتے ہیں، کبھی لکڑی کا تابوت، اور کبھی کسی غار یا پہاڑ کو، کبھی اس کا قیدخانہ مارائے ارد طبقات میں بتاتے ہیں، کبھی زمین کے قریب سیاروں میں، کبھی خلا کے نامعلوم مقام میں۔ اسے وہ جیل یا زبل کہتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ دجال کی موجودہ رہائش گاہ ہے جہاں ان کا نجات دہندہ اس وقت رہتا ہے۔ یہی رہائش گاہ اس کے ظہور کے وقت روئے ارض پر آ کر یروشلم میں قائم ہو جائے گی۔ یہود کے بددیانت علماء سو کے مطابق اصل ہیکل اور قربان گاہ بھی وہی ہے جہاں دجال روپوش ہے۔ دجال کا آنا دراصل اس ہیکل اور روح زمین پر قائم کرنے کے لیے ہوگا۔ یہ سب اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کی کوشش اور ٹانک ٹوئیاں۔ سچی بات وہی ہے جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہے۔ آپ سب پر بھی واجب ہوتا ہے جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جائے تو آپ کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیا کریں۔ کم از کم مسلمان ہونے کے ناطے آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ چلو میری بلائی کے لیے نہ صحیح لیکن اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت رکھنے والوں کے لیے ہے کہ وہ کمنٹ میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلیز لکھ دیا کریں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ وہ اسی زمین پر ہے، مشرق کی جانب میں ہے، ایک جزیرے میں ہے اور وہ فرشتوں کی قید میں ہے۔ وقت سے پہلے اگر ساری دنیا کی سیٹلائٹ مل کر بھی اسے تلاش کرے نا تب بھی تلاش نہ کر سکے، یہودی اسے اللہ تعالیٰ سے چھڑوا نہ سکیں گے۔ یہ بات مکمل طور پر صحیح نہیں کہ سیٹلائٹ کے ذریعے زمین کے چپے چپے کو چھان مارا جا چکا ہے۔ ابھی حال ہی میں خبر آئی ہے کہ برازیل کے جنگلوں میں ایسے وحشی قبیلے کا انکشاف ہوا ہے جہاں جدید دور کے انسان کے قدم آج تک نہیں پہنچے۔ لہٰذا یہ بات درست ہے کہ دنیا میں ابھی تک بے شمار ایسی جگہ ہیں جہاں نادیدہ آنکھ ابھی تک نہیں پہنچ سکی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصا مبارک منبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر بحر عرب میں ہے، نہیں وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7208۔ اب جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو وہ جگہیں ایسی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائیوں کے ہاں بھی شیطانی سمندر، شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات پتہ کیا ہے کہ دونوں کا آخری سرا امریکہ سے ہی ملتا۔ مشرق بعید میں بحر الکاہل کے ویران اور غیر آباد جزائر آتے ہیں۔ ان کے ارد گرد کے گہرے اور خوفناک پانیوں کا نام ہی شیطانی سمندر ڈیولس سی ہے۔ یہ جنوب مشرقی جاپان، ایوجیاتی یونین اور جزائر ماریانا کے قریب ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی اسلامی ملک نہیں، پھر اسے شیطانی سمندر کا عالمی نام کس نے دیا؟ مسلمان ایسی نکتہ اعتراضی کریں تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن غیر مسلموں کے لیے اسے کیوں ابلیسی ٹھکانہ قرار دیا؟ یہاں یہ بات بھی مد نظر رہے کہ مشرق کی جانب واقع سمندر میں امریکہ کی ایک سمندری ریاست بھی موجود ہے، الاسکا۔ اس کے اور امریکہ کے بیچ میں کینیڈا حائل ہے۔ یہ 1867 تک روس کے پاس تھی۔ اس کے اور روس کے بیچ میں صرف دریائے بیرنگ نامی تنگ سمندری گزرگاہ ہے جو 170 ڈگری شمالن جنوباً پر واقع ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ شمالی امریکہ کی حدود میں آتی تھی اور امریکی براعظم میں شیعی روس کی موجودگی امریکیوں کو نہایت زیادہ بری لگتی تھی۔ امریکہ کے 17ویں صدر جانسن کی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے 18 اکتوبر 1867 کو الاسکا کا 5,86,000 مربع میل پر پھیلا ہوا برفستان زار روس الیگزینڈر روم
سے $7 ملین میں برابر ہونے کے بدلے میں خرید کر امریکی وجود کو روسی داغ سے پاک کر لیا۔ اس طرح الاسکا اپنے وسیع رقبے اور قیمتی معدنیات کے ساتھ 49ویں ریاست کی حیثیت سے شرفبا امریکہ ہوا۔ جزیرہ ہوائی جس کا صدر مقام ہونولولو ہے، اس کا رقبہ 11,000 مربع میل ہے۔ یہ 1898 میں 50ویں ریاست کے طور پر امریکہ میں شامل ہوا۔ بحر الکاہل کے بیچ میں ہے اور بحر الکاہل وہی سمندر ہے جس کا نام ماریانا ٹرینچ دنیا کی گہری ترین جگہ ہے، جس کی تہہ میں خوفناک آتش فشاں ہیں، جس میں زیر آب زلزلے آتے رہتے ہیں اور جس کا ایک حصہ شیطانی سمندر کے نام سے مشہور ہوا۔